شام پر باغیوں کا حملہ، اسرائیل کو گولان کا مقبوضہ علاقہ تھالی میں رکھ کر پیش کر گیا۔ اسرائیل نے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں یہودی بستیوں کی توسیع کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ صہیونیوں کا سالوں پرانا خواب پورا ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے جاری بیان میں لکھا کہ منصوبہ شام میں ہونے والی پیش رفت کی ایرانی عسکری قیادت نے شام کی صورتحال کو ناقابل برداشت اور اسرائیل کی چال قرار دے دیا۔ سپہ پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی کا بیان جاری، کہا صہیونیوں کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی، صہیونیوں کو اسی سرزمین میں دفن کر دیں گے۔ دہشت گرد اسرائیل مذموم عزائم سے باز نہ آیا، غزہ میں اسکولز اور گھروں پر بمباری، 52 افراد شہید، شمالی غزہ اور خان یونس میں پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا، شہریوں کے ایک گروپ پر ڈرون حملے، 2 افراد شہید، بیت اللاحیہ میں عمارتوں کو دھماکے سے اڑا دیا، اسپتال پر بھی گولہ باری، ایمبولینسز تباہ، متعدد افراد زخمی، نصیرات کیمپ کے ملبے سے مزید لاشیں برآمد۔ عارضی جنگ بندی معاہدے کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملے جاری، شہداء کی تعداد 4000 سے بڑھ گئی۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی فوج کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ حزب اللہ سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کہتے ہیں مسلسل حملوں کے باوجود اسرائیل مزاحمت کو ختم نہیں کر پا رہا، تمام حربے آزما کر بھی اسرائیل کو اپنے مقاصد میں ناکامی ہو رہی ہے۔ مزید کہا کہ ہماری کامیابی کی وجہ ظلم کے خلاف ہمارا ڈٹ جانا ہے۔ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن، سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کو 10 سال مکمل، شہداء کے لواحقین کے زخم آج بھی تازہ، دہشت گردوں نے حصول علم میں مصروف طالب علموں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنایا، 150 سے زائد بچوں سمیت ان کے اساتذہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اسلام آباد اور لاہور میں آج اسکولز میں عام تعطیل کا اعلان۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ، پیٹرول کی قیمت 252 روپے 10 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 3 روپے 5 پیسے کمی، مٹی کا تیل 3 روپے 32 پیسے فی لیٹر سستا، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 78 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جب بھی ہماری کوئی تحریک چلی ہے تو کے پی کے لوگوں نے ہمیشہ بھرپور کیونکہ فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا ہے۔ نافرمانی کے حوالے سے میں نے تو اعلان نہیں کیا، ویسے یہ پارٹی کی طرف سے خان صاحب نے ہی کیا تھا اعلان، اور خان صاحب کا جو بھی حکم ہے ظاہری بات ہے ہم نے اس کو اسی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے آگے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر کلیئرٹی ابھی تک نہیں آئی ہے۔ جب کلیئرٹی آ جائے گی تو انشاءاللہ کریں گے۔ پھر آن ریکارڈ ہے 1977 میں اور پورے پاکستان میں کرسی کے لیے قتل عام کروایا، انہوں نے ملک توڑ دیا کرسی کے لیے۔ اس کے بعد ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ نے کیا کیا، آج پھر دوبارہ یہ دونوں مل کے ہی کام کر رہے ہیں۔ وفاق اور خیبر پختونخوا میں پھر ٹھن گئی، وزیر اعلیٰ کے پی اور وفاقی وزراء کے لفظی وار، ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ، علی امین گنڈا پور نے حکومت کو پھر دھمکیاں دے دیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ، کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ملک کو نقصان پہنچایا، ان کا وہ انجام ہوگا یہ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان بانی پی ٹی آئی نے کیا، وہ جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ کے پی میں وہ کام ہو رہا ہے تبھی تو ہمارا ریونیو بڑھ رہا ہے، دہشت گردوں کو ہم نے روکا ہوا ہے، ہم قربانی دے رہے ہیں۔ نسل کو صرف یہ سکھایا گیا کہ آپ دوسرے مخالف سیاستدان کو دیکھیں ان کو گالیاں، اور یہ کوئے توئے اور گالی گلوچ، احتجاج، افراتفری، انارکی کی سیاست جو ہے اس کو ابھی تک وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک صوبے میں حکومت کرنے والی پارٹی بار بار وفاق پر حملہ ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، کہا نوجوانوں کو صرف یہ سکھایا گیا کہ مخالف سیاستدانوں کو دیکھ کر گالیاں دیں، 2018 میں خدمت کے بجائے گالی کی سیاست کو جگہ دی گئی، ملک سے نفرت کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں فیصل واڈا بھائی جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، بہت اچھے کھلاڑی ہیں، جذباتی کھلاڑی ہیں، کبھی کبھی یہ بھول جاتے ہیں کون سی سائڈ سے کھیلنا ہے۔ جس یونیورسٹی سے فیصل واڈا صاحب ڈاکٹر بنے ہیں وہیں سے ہم نے پی ایچ ڈی اور سرجن شپ کی ہے، بس چھوڑ دیں، یونیورسٹی ایک ہی ہے۔ فیصل واڈا بہت اچھے اور جذباتی کھلاڑی ہیں، کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ کس سائڈ سے کھیل رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی سینیٹر فیصل واڈا پر تنقید، کہا گول کیپر کبھی کبھی اپنے ہی گول میں گیند پھینک دیتا ہے۔ پی ٹی آئی کے گورنر نے
عوام کے لیے نہ دروازے کھولے نہ یونیورسٹیز بنائیں۔ مزید کہا مستقبل کسی کی ذات کا نہیں پاکستان کا ہونا چاہیے۔ جس یونیورسٹی سے وارڈا ڈاکٹر بنے ہیں وہیں سے ہم نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ اچھے مستقبل کی تلاش مگر غلط راستے کا انتخاب۔ یونان کے قریب لکڑی کی کشتی ڈوب گئی، بیشتر پاکستانی سوار تھے۔ 5 افراد جاں بحق، قریبی موجود کارگو جہاز نے 47 کو بچا لیا۔ متعدد تاحال لاپتہ، واقعے کی انکوائری کے لیے ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی۔ یونانی جریدے پر کشتی حادثے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا گہرے افسوس کا اظہار۔ یونان میں پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی سیل بنانے کی ہدایت کے بعد سفارتی عملے نے ہیلپ ڈیسک بنا دی۔ پاکستان ایمبیسی یونان کوسٹ گارڈ سے رابطے میں ہے، دفتر خارجہ کا موقف۔ شام پر باغیوں کا حملہ، اسرائیل کو گولان کا مقبوضہ علاقہ تھالی میں رکھ کر پیش کر گیا۔ اسرائیل نے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں یہودی بستیوں کی توسیع کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ صہیونیوں کا سالوں پرانا خواب پورا ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے جاری بیان میں لکھا کہ منصوبہ شام میں ہونے والی پیش رفت کی ایرانی عسکری قیادت نے شام کی صورتحال کو ناقابل برداشت اور اسرائیل کی چال قرار دے دیا۔ سپہ پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی کا بیان جاری، کہا صہیونیوں کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی، صہیونیوں کو اسی سرزمین میں دفن کر دیں گے۔ دہشت گرد اسرائیل مذموم عزائم سے باز نہ آیا، غزہ میں اسکولز اور گھروں پر بمباری، 52 افراد شہید، شمالی غزہ اور خان یونس میں پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا، شہریوں کے ایک گروپ پر ڈرون حملے، 2 افراد شہید، بیت اللاحیہ میں عمارتوں کو دھماکے سے اڑا دیا، اسپتال پر بھی گولہ باری، ایمبولینسز تباہ، متعدد افراد زخمی، نصیرات کیمپ کے ملبے سے مزید لاشیں برآمد۔ عارضی جنگ بندی معاہدے کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملے جاری، شہداء کی تعداد 4000 سے بڑھ گئی۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی فوج کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ حزب اللہ سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کہتے ہیں مسلسل حملوں کے باوجود اسرائیل مزاحمت کو ختم نہیں کر پا رہا، تمام حربے آزما کر بھی اسرائیل کو اپنے مقاصد میں ناکامی ہو رہی ہے۔ مزید کہا کہ ہماری کامیابی کی وجہ ظلم کے خلاف ہمارا ڈٹ جانا ہے۔ واٹر بورڈ انتظامیہ کی نااہلی، کراچی میں پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی۔ یونیورسٹی روڈ پر 84 انچ قطر کی لائن تاحال بحال نہ ہو سکی، شہر کے 70% علاقوں میں پانی کی سپلائی بند، مہنگے ٹینکرز کے لیے پانی معجزاتی طور پر موجود ہے، پیسے دیجئے پانی لیجئے۔ کراچی کے علاقے گلزار ہجری اسکیم 33 میں ہوٹل پر نوجوانوں کی توڑ پھوڑ اور فائرنگ، مشتعل شخص کی ہوائی فائرنگ کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ مدعی سید ظفر اللہ نے کہا کہ علی اور سلیم اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ ہوٹل پر آئے، اسلحے کے زور پر کاؤنٹر سے 23,000 روپے اٹھا کر فرار ہو گئے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں فائرنگ سے لڑکی کے قتل کی گتھی سلجھ نہ سکی۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کے اہل خانہ مسلسل اپنے بیانات بدل رہے ہیں، پہلے کہا گھر میں فائرنگ ہوئی، بعد میں کہا کہ گلی میں فائرنگ ہوئی۔ اہل خانہ نے بیان دیا ہے کہ فائرنگ کرنے والے کو نہیں دیکھا، واقعے کی تحقیقات جاری۔ لاہور کے تھانہ گجر پورہ کی حدود میں ایک اور ہوا کی بیٹی قتل، طوبہ نامی خاتون کو خاوند عبد الرحمان نے قتل کیا۔ پولیس کے مطابق گھر میں معمولی جھگڑے پر ملزم نے تیش میں آ کر گولیاں مار دی۔ مقتولہ طوبہ 5 بچوں کی ماں تھی۔ لاہور کے تھانہ مصری شاہ کی حدود میں ملزمان کی فائرنگ، ڈولفن فورسز کا اہلکار شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق اسنیپ چیکنگ کے دوران مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکا گیا تو انہوں نے فائرنگ کر دی، زخمی اہلکار کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، ملزمان کی تلاش جاری۔ اندرونی سیاست یا کچھ اور، تیسرا دن تیسرا انٹرنیشنل کھلاڑی ریٹائر، قومی فاسٹ بولر محمد عرفان نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ بائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا۔ پاکستان ٹیم کو اللہ حافظ کہنے والے محمد عرفان نے 4 ٹیسٹ، 60 ون ڈے اور 22 T20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی۔ 2 دن پہلے عماد وسیم اور محمد عامر بھی اللہ حافظ کہہ چکے۔
شاہینوں کا نیا امتحان، پاک جنوبی افریقہ ون ڈے سیریز کل سے شروع ہوگی۔ پہلا میچ پال کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ شاہینوں کی بھرپور تیاریاں، بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس۔ جنوبی افریقی ٹیم T20 سیریز 2-0 سے جیت چکی ہے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کا انعقاد، آج اہم فیصلے متوقع۔ PCB کی بھارت کے میچز سری لنکا میں کرانے کی تجویز، پاک بھارت ٹاکرے کے لیے دبئی فیورٹ قرار۔ پارٹنرشپ یا فیوژن فارمولے کے تحت 2027 تک ICC ایونٹس میں پاک بھارت ٹاکرے نیوٹرل مقام پر ہوں گے۔ شیڈیول کو آج حتمی شکل دینے جانے کا امکان۔ پارٹنرشپ فارمولے کے تحت ایک سیمی فائنل پاکستان میں ہوگا۔ بھارتی ٹیم فائنل تک نہ پہنچی تو لاہور فائنل کی میزبانی کرے گا۔ ملک بھر میں سرد موسم نے ٹھٹھرا کے رکھ دیا۔ بڑھتی ٹھنڈ نے کپکپی چڑھا دی۔ سوات میں شدید برفباری، مالم جبہ، بحرین، کلام، محمد گبین جبہ سمیت دیگر سیاحتی اور پہاڑی علاقوں میں سفیدی ہی سفیدی۔ سیاح حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی علاقوں میں آج سے بارشوں کا امکان، میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں کوہر پڑنے کی توقع۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور میں سرد موسم کا راج۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -2، قلات میں -6 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شام پر باغیوں کا حملہ، اسرائیل کو گولان کا مقبوضہ علاقہ تھالی میں رکھ کر پیش کر گیا۔ اسرائیل نے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں یہودی بستیوں کی توسیع کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ صہیونیوں کا سالوں پرانا خواب پورا ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے جاری بیان میں لکھا کہ منصوبہ شام میں ہونے والی پیش رفت کی ایرانی عسکری قیادت نے شام کی صورتحال کو ناقابل برداشت اور اسرائیل کی چال قرار دے دیا۔ سپہ پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی کا بیان جاری، کہا صہیونیوں کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی، صہیونیوں کو اسی سرزمین میں دفن کر دیں گے۔ دہشت گرد اسرائیل مذموم عزائم سے باز نہ آیا، غزہ میں اسکولز اور گھروں پر بمباری، 52 افراد شہید، شمالی غزہ اور خان یونس میں پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا، شہریوں کے ایک گروپ پر ڈرون حملے، 2 افراد شہید، بیت اللاحیہ میں عمارتوں کو دھماکے سے اڑا دیا، اسپتال پر بھی گولہ باری، ایمبولینسز تباہ، متعدد افراد زخمی، نصیرات کیمپ کے ملبے سے مزید لاشیں برآمد۔ عارضی جنگ بندی معاہدے کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملے جاری، شہداء کی تعداد 4000 سے بڑھ گئی۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی فوج کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ حزب اللہ سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کہتے ہیں مسلسل حملوں کے باوجود اسرائیل مزاحمت کو ختم نہیں کر پا رہا، تمام حربے آزما کر بھی اسرائیل کو اپنے مقاصد میں ناکامی ہو رہی ہے۔ مزید کہا کہ ہماری کامیابی کی وجہ ظلم کے خلاف ہمارا ڈٹ جانا ہے۔ اور دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ مختلف ممالک میں شدید سردی اور برفباری کے باوجود لوگ کرسمس کی تیاریوں میں مصروف۔ برف سے ڈھکے راستوں پر چراغاں، سجاوٹی اشیاء اور کرسمس ٹری اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ یکبستہ موسم اور برفباری کے دوران بھی ہر کوئی کرسمس کا استقبال گرم جوشی سے کرنا چاہ رہا ہے۔